اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ سورہ المزمل۔ اگر تم انکار کی روش اختیار کرو گے تو اس دن کیسے بچ پاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی ہے، آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہے گا۔ یہ قیامت کی ہولناکی، قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان کر رہا ہے کہ اس دن کیا بنے گا تمہارا، جب بچوں کو وہ دن بوڑھا کر دے گا، آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، اس وقت تم کیا کرو گے؟ تو اس وقت تم یہی کہو گے ہائے اب کیا ہوگا، ہائے اب کیا ہوگا، کیسی دقت اور پریشانی میں ہم پھنس گئے۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہے، کیا بنے گا تمہارا اس وقت؟ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تابے کی ہو جائے گی اور حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اس کو پھر رزلٹ دکھا دیا جائے گا کہ تو کیا کچھ کر کے آیا ہے۔ اس کو بتا دیا جائے گا کہ تو اپنی زندگی میں کر کے کیا آیا ہے۔ انسان کو آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت تو یقینی ہے، آنا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو اپنے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ یہ انسان مانے یا نہ مانے، انسان کو اپنے رب کے پاس جانا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، کیونکہ یہ دنیا ایسے ہی نہیں بنا دی گئی ہے۔ اس دنیا کو بنانے کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا ہے۔ فرما دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر یہ انسان اتنا ناشکرا ہے، یہ اتنا غدار، اتنا باغی ہے کہ یہ اپنے ہی جیسے انسانوں کی بندگی کرتا ہے، اپنے نفس کی غلامی کرتا ہے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ تو سوچ لو میرے بھائیو، اگر اپنی مرضی کی زندگی گزارو گے تو پھر قیامت اللہ کی مرضی کی ہوگی، آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ اگر دنیا تم نے اللہ کی مرضی کی گزار لی تو پھر آخرت تمہاری مرضی کی ہوگی، جو چاہو گے وہاں پاؤ گے۔ تو یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ اپنی عبادت کے لیے دی ہے، اور یہ زندگی کیسے گزاری جائے، اس کے گزارنے کا طریقہ کیا ہے، یہ اس کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ قرآن مجید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ قرآن مجید ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ یہ قرآن مجید صرف فاتحہ لگانے کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن مجید شادی کے موقع پر دلہن کو اس کے نیچے سے گزارنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید اونلی تلاوت کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن مجید تعویذ گنڈوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن مجید بھاگوں پر پڑھنے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ تو ہدایت کتاب ہے، یہ تو زندگی کو بدل دینے والی کتاب ہے۔ خود قرآن میں ہی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ ھدی للناس ہے، یہ بینات ہے، اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے، اس میں ہدایت ہے تمہارے لیے۔ تو کوئی ہے جو اس سے ہدایت حاصل کرے؟ اور پھر اس کا پریکٹیکلی نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کو بھی قرآن مجید نے بہت واضح انداز میں واضح کر دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ سیکھیے ان سے سبق لیجیے کہ اس قرآن پہ کیسے چلا جاتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے سبق لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے سیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جنہوں نے چلا، انہوں نے دنیا پر راج کیا۔ آپ صحابہ اکرام کو دیکھ لیجیے، ایک بدو قوم، ایک ان پڑھ قوم، ایک جاہل قوم،
جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی، ان کو جب ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنا اخلاق پیش کیا، تو اسی قرآن پر عمل کر کے، اسی قرآن کو وہ پڑھ کر کے اور اس پر عمل کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر کے وہ دنیا کے امام بنا دیے گئے۔ دنیا ان کی امامت کی قائل ہو گئی، ان کی سچائی اور دیانتداری کی قسمیں کھانے لگی۔ آج ان کا نام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں ان کے تذکرے موجود ہیں۔ لوگ ان کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں اور رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رہے گا۔ یہ ہوتا ہے قرآن پر عمل کرنے کے فائدے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قرآن کو اپنا امام بنا لو، تم پوری دنیا کے امام بن جاؤ گے۔ اس قرآن کی دعوت کو لے کے اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ یہ ہمارا کام تھا۔ یہ ہے قرآن مجید پر عمل کرنے کے فوائد۔ تو ہم کو اس آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس کی کوئی اہمیت اور وقت ہے نہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آن پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ اتنا خطرناک اور بھیانک دن ہوگا وہ کہ اپنی اولاد سے آدمی بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، کیونکہ وہ دن ہی اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ہر شخص چاہ رہا ہوگا کہ میں بچ جاؤں، یا اللہ مجھے چھوڑ دے، میرے باپ کو جہنم میں ڈال دے، میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے۔ ماں کہے گی میرے بیٹے کو ڈال دے، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ باپ کہے گا میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ تو کسی کو کسی کی پرواہ نہیں۔ یہاں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جھوٹ بھی بولنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بےمانیاں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے جیل جانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ مر جائے تو کہتے ہیں کاش اس کی جگہ پہ میں مر جاتا یا میں مر جاتی۔ یہ تک اس دنیا میں وہ اپنی اولاد کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن اب اندازہ لگائیے وہ دن کتنا سخت ہوگا کہ جہاں وہ باپ اور ماں دونوں کہہ رہے ہوں گے میری اولاد کو جھونک دے جہنم میں، اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے۔ اپنی پرواہ ہوگی، اس سے کسی اور کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں وہ وقت آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کر لینا چاہیے۔ جیسے ہم کسی سفر پر نکلتے ہیں تو سفر پہ جانے سے پہلے ہم سارے انتظامات کرتے ہیں، کپڑے رکھتے ہیں بیگ میں، تولیہ رکھتے ہیں، سرف صابن رکھتے ہیں، جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں رکھتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی طریقے سے وہاں کے اشیاء، وہاں کا جو سامان ہے وہ نیک اعمال ہیں، ان کو ہم جتنا زیادہ اکٹھا کر لیں گے اتنی ہی زیادہ ہمیں وہاں سہولت ہوگی اور آسانیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔